السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سفلی جادو کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جادو کوئی بھی ہو، کالا ہو، پیلا ہو، سفلی ہو، دوسرا تیسرا، کوئی بھی جادو ہی ہوتا ہے۔ جادو اثر انداز ہوتا ہے انسان پر، انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ عموماً سفلی جادو جو ہے وہ کسی کو گرانے کے لیے، نیچے جھکانے کے لیے، جو ہے وہ اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ بلندی سے نیچے گرانے کے لیے ہوتا ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے تو سارے جادو ہی نقصان کے لیے ہی ہوتے ہیں، کوئی فائدے کے لیے تو بہت میں نے نہیں دیکھا کوئی بھی جادو۔ بہرحال سفلی جادو میں مختلف چیزوں پر جادو ہوتا ہے۔ کپڑے پر بھی ہو سکتا ہے، پڑھائی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، جس سے انسان کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ پر کوئی کسی قسم کا بھی جادو ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کی تفریق میں جانے کی بجائے سارے معاملات کا علاج شروع کر دیں۔ اب ہم وہ چیزیں اس کے مقابلے میں پڑھیں گے جو جادو کو بھی توڑتی ہیں، جو اس ہمارے کامیابی میں رکاوٹ آنے والی چیزوں کو بھی توڑتی ہیں، اور جو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے پڑھنے سے میرا اللہ کا وعدہ ہے کہ میں رستے کھول دیتا ہوں، تو وہ رستے بھی کھل جاتے ہیں۔ ان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ نمبر 1، اگر ہم پڑھائی کرتے ہیں، سورہ فلق ناس پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ سورہ توبہ کی آخری 1 آیت پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، یہ سارے علاج اپنی اپنی جگہ پر اس جادو کے حوالے سے بہت زیادہ، یعنی جادو کو ختم کرنے کے حوالے سے فائدہ مند ہے۔ ہم اس طریقے سے پڑھائی کریں گے: سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ، آخری 3 کل 21 مرتبہ، سورہ توبہ کی آخری 1 آیت 300 بار، اور استغفر اللہ 500 بار۔ یہ پڑھائی صبح و شام پڑھیں گے۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ جادو بھی ٹوٹ جائے گا اور رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت حسبی اللہ سے آخر تک پڑھ لیتا ہے 7 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خود مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد اس کے ساتھ آپ رقیہ دم ملا لیں، تو یہ عمل انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو رزلٹ دنوں میں نظر آئے گا، آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو بہت جلدی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس چیز پر نہ جائیں کون سا عمل ہے، کیسے کیا ہے، کس چیز پر کیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو عمل مل جاتا ہے اس کو نکال دیں، وہ بھی ہم نے طریقہ بتایا اس کو کیسے بے اثر کرنا ہے۔ لیکن پڑھائی اگر آپ یہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ استغفر اللہ کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہتے ہیں اور دم سنتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے یہ عمل جو ہوتا ہے وہ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے آپ کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے تقوی، توکل اور ان چیزوں کے ساتھ جڑے رہیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ پروسیس سے گزارتے ہیں انسان کو کہ کتنی دیر تک یہ کھڑا رہتا ہے، کب تک جو یہ اسٹرانگ رہتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بندے کی آزمائش کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ پڑھائی کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر قسم کا شر دور کر دیں گے انشاءاللہ۔